بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ کا آغاز ایک پیچیدہ سیاسی اور مذہبی پس منظر کے تحت ہوا۔ یہ جنگ دو مختلف نظریات اور حکومتی اداروں کے درمیان ایک تنازع کی صورت میں ابھری۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی ابتدائی اسلامی خلافت کے اہم شخصیات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہلے اموی حکمران حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہونے کے ناطے بڑی سیاسی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابتدا میں شام کے گورنر تھے اور ان کے علاقے میں خلافت کے حوالے سے ان کی اپنی سیاست تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا منصب دیا گیا، لیکن حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے کچھ لوگوں کو یہ شک تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قتل کی تحقیقات میں ناکام رہے ہیں اور انہیں اس معاملے میں ذمہ دار سمجھا جانے لگا۔ یہی شک و شبہات بعد میں جنگ کی وجہ بنے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض صحابہ اور انصار کا مکمل تعاون حاصل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے اہم صحابہ نے حضرت علی کے خلاف اعتراضات اٹھائے اور یہ گروہ اپنے موقف کو درست سمجھتے ہوئے حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 656 عیسوی میں جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت علی کی فوج اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی فوج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی شہادت ہوئی، جبکہ حضرت عائشہ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن بعد میں ان کی عزت کے ساتھ رہائی دی گئی۔ جنگ صفین 657 عیسوی میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کی وجہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کے حوالے سے پیدا ہونے والا تنازع تھا۔ حضرت معاویہ نے اپنے علاقے شام میں خلافت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ حضرت علی نے اس مطالبے کو رد کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنا ضروری ہے۔ جنگ صفین میں دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، لیکن جب دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ قریب آیا تو جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں طرف کی فوجوں نے قرآن کے نسخوں کو نیزوں پر لٹکا کر ثالثی کا مطالبہ کیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں طرف کے نمائندے ایک معاہدے پر پہنچے جس میں خلافت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ جنگ صفین کے بعد بھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان سیاسی اختلافات جاری رہے۔ حضرت معاویہ نے خود کو شام کے علاقے کا خلیفہ قرار دیا اور وہاں سے ایک علیحدہ سلطنت قائم کی، جس کے بعد اموی خلافت کا آغاز ہوا۔ حضرت علی کی خلافت میں خلافت اسلامی میں مزید تقسیم پیدا ہوئی، جس کا اثر اسلامی تاریخ پر گہرا رہا۔ یہ جنگیں ایک بڑی سیاسی اور مذہبی کشمکش کا نتیجہ تھیں اور ان کے اثرات آج بھی اسلامی تاریخ پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک بھی کر دے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اب کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتے رہے۔ شکریہ۔